ربیع الثانی میں اہم دینی واقعات کی تفصیل تعارف اسلامی قمری سال میں ہر ماہ اپنی تاریخی اور روحانی اہمیت رکھتا ہے۔ ربیع الثانی بھی اسی طرح ایک خاص ماہ ہے جس میں بہت سی دینی تاریخی اور صوفیانہ محافل منعقد ہوتی ہیں۔ اگرچہ ربیع الاول کو ولادت رسول مقبول کے سبب زیادہ شہرت ملی ہوئی ہے، مگر ربیع الثانی بھی علمی، روحانی اور تاریخی حوالوں سے قابل غور ہے۔ خصوصاً مسلم الفامویت کے مختلف خطوں میں اس مضمون کا مقصد ربیع الثانی میں منائے جانے والے اہم دینی واقعات، ان کی تاریخی وجوہات، مذہبی اور معاشرتی اثرات اور ان واقعات سے ہمیں ملنے والے اسباق کی تفصیل دینا ہے۔ ربیع الثانی تقوامی مقام اور عمومی پس منظر۔ ربیع الثانی ربیع الآخر قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے اور اس کا آغاز ربیع الاول کے اختتام کے ساتھ ہوتا ہے۔ روایات اور علاقائی تقالید کی وجہ سے بعض ممالک میں اسی ماہ میں خاص محافل، ذکر، مجالس، علمی عرس اور وفات/ولادت کی مناسبت سے اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں۔ یہ اجتماعات نہ صرف روحانی تر و تازگی کا باعث بنتے ہیں بلکہ امت مسلمہ کے علمی اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ربیع الثانی میں منائے جانے والے عمومی دینی واقعات، علمی مجالس اور محافل، ذکر۔ ربیع الثانی میں کئی جگہوں پر علماء کرام اور صوفیاء کرام کی مجالس منعقد ہوتی ہے جن میں قرآن و حدیث کی تعلیم، سیرت النبی کے گوشے اور ذکر و نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان مجالس کا مقصد روحانیت میں اضافہ، امت مسلمہ کو اخلاقی اور دینی رہنمائی فراہم کرنا اور نوجوانوں میں دینی شعور بیدار کرنا ہوتا ہے۔ محافل، ذکر صوفی روایات کے مطابق دلوں کی نرمائی، توبہ و استغفار اور تعلق اللہ کو مضبوط کرتی ہیں۔ دو عرس اولیاء اور صوفی محافل جنوبی ایشیا، مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے کئی حصوں میں ربیع الثانی وہ مہینہ ہوتا ہے جب مختلف اولیاء کرام کا عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کا مطلب ہے ولی صوفی بزرگ کی وفات کی یاد میں منعقد ہونے والا اجتماعی سلسلہ جس میں قرآن کی تلاوت، سفردر، ود و نعت، قصائد اور روحانی ذکر شامل ہوتے ہیں۔ عرس کی محافل مقامی ثقافت کے ساتھ مل کر سماجی یکجہتی کا ذریعہ بھی بنتی ہیں اور ضرورت مندوں میں خیرات و کھانا بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ 3 ولادت اور شہادتیں، عوامی یادداشتیں۔ تاریخی طور پر بعض علماء، محدثین، اولیاء دین اور مشائخ کی ولادت شہادتیں ربیع الثانی میں واقع ہوئی ہوتی ہے، جن کی یاد میں مجالس، یاد، لیکچرز اور کتب بینی کے اجتماعات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ محافل علمی تاریخ کو یاد رکھنے اور مستقبل کی نسلوں کو علم سے روشناس کروانے کا اہم ذریعہ ہیں۔ 4 دینی اجتماعات برائے اصلاح معاشرہ۔ ربیع الثانی میں بعض مقامات پر خصوصی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جن کا محور معاشرتی اصلاح، فلاح عامہ، غربت اور بھائی چارے کی ترویج ہوتا ہے، جیسے کہ مفت طبی کیمپ، تعلیمی ورکشاپس اور فلاحی پروگرامز۔ یہ سرگرمیاں دین کی عملی تعلیم کو فروغ دیتی ہیں اور امت کے اندر اجتماعی ذمہ داری کا شعور پیدا کرتی ہیں۔ مختلف خطوں میں ربیع الثانی کی منفرد رسومات۔ جنوبی ایشیا جنوبی ایشیا میں ربیع الثانی اکثر صوفی سلسلوں کے عرس، نعت خوانی مقابلے اور علمی سیمینارز کے لیے مشہور ہے۔ کئی مقامات پر مقامی مساجد اور خانقاہیں اس مہینے میں زیارت و فیض کے مواقع فراہم کرتی۔ آواز کے علاوہ مدارس میں خصوصی دروس اور بچوں کے لیے قصص الانبیاء کی محافل منعقد کی جاتی ہیں تاکہ نئی نسل دین کی روایات سے روشناس ہو۔ مشرق وسطی کچھ مشرق وسطی کے علاقوں میں ربیع الثانی کو عام مذہبی تقاریب کے علاوہ تاریخ، چھوٹیے دستاویزات، مراسلات اور روایات کے حوالہ جات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جہاں اسلامی تاریخ کے خاص گوشے پر گفتگو کی جاتی ہے اور محققین اپنی تحقیقی دریافتوں کو عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شمالی افریقہ میں خصوصاً مراکش، الجزائر اور تیونس کے مخصوص علاقوں میں عرس اور خانقاہی محافل کا خاص رنگ دکھائی دیتا ہے، جہاں روایتی موسیقی، قوالی جیسے انداز اور روحانی مناقب پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ محافل عوامی شرکت اور سماجی خیرات کے مواقع بھی ہوتی ہیں۔ تاریخی واقعات اور روایات۔ عمومی طور پر ربیع الثانی میں براہ راست وہ مقدس واقعہ جسے ہر مسلمان عالم اتفاق رائے سے مخصوص کرے وہ کم پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت النبی کے بڑے واقعات زیادہ تر ربیع الاول، رمضان، رجب اور ذی الحج وغیرہ سے منسلک ہوتے ہیں۔
تاہم ربیع الثانی نے مقام عمل اور معاشرتی دینداری کے اظہار کے طور طریقے فراہم کیے مثال کے طور پر بہت سے علماء و مشائخ کے علمی و روحانی کارنامے اسی ماہ میں مکمل ہوئے یا اسی ماہ میں ان کی یاد منائی جاتی ہیں۔ مختلف مقامی معاشروں نے ربیع الثانی کو مدارس و مساجد میں بچوں نوجوانوں کے لیے تعلیمی پروگرامز کے آغاز کا مہینہ قرار دیا ہے۔ ربیع الثانی کے واقعات کا دینی و معاشرتی مفاہیم عادن اولیاء اور علماء دین جب کسی بزرگ کی ولادت رحلت منائی جاتی ہے تو اس کے افکار علم اور عمل کو نئے سرے سے زندہ کیا جاتا ہے۔ ربیع الثانی کی محافل اس بات کا ثبوت ہیں کہ علم و تصوف کے وسیع خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے اجتماعی یادداشت لازمی ہے۔ اس طرح نئی نسل ان بزرگوں کے اخلاقی اور فقہی اصول سیکھتی ہے۔ 2 اجتماعی عبادت اور سماجی 3 یکجہتی عرس اور محافل ذکر کا ایک بڑا مقصد انسانوں کو ایک مشترکہ روحانی تجربے سے گزارنا ہے۔ جب لوگ اجتماعی طور پر خدا کی یاد، درود و نعت اور روایتی مراسم میں شریک ہوتے ہیں تو کمیونٹی میں بھائی چارہ اور تعاون فروغ پاتا ہے۔ 3 تعلیم و تزکیہ نفس۔ ربیع الثانی کی مجالس اکثر توبہ، خود احتسابی اور اخلاقی تربیت کا محور ہوتی ہیں۔ علماء اور مشائخ اپنے خطبات میں فرد کی اصلاح، عدل و انصاف اور معاشرتی ذمہ داریوں پر زور دیتے ہیں، جس کا براہ راست اثر معاشرے کی بہتری میں نظر آتا ہے۔ ربیع الثانی کو معنوی اعتبار سے کیسے منایا جائے؟ رہنما قرآن و حدیث کی محافل۔ اس ماہ میں قرآن کی کثرت تلاوت، مخصوص سورت جات کا مطالعہ اور حدیث نبوی کے احادیث پر غور و فکر مفید ہے، خاص طور پر ایسی احادیث جو اخلاق، احسان اور اتحاد امت کی تعلیم دیتی ہوں، ان پر خصوصی غور کریں۔ 2 درود و نعت اور سیرت کی تعلیم۔ درود و نعت کے ذریعے نبی سے محبت کا اظہار کرنا ایک معروف عمل ہے، نیز بچوں اور نوجوانوں کے لیے سیرت نبوی کے قصص اور عملی زندگی کی روشنی میں تربیت کا اہتمام کریں تاکہ وہ اسلامی اخلاق کو اپنی روزمرہ زندگی میں اپن سکیں۔ 3 خدمت انسانیت۔ عرس اور محافل کے دوران خیرات، مفت کھانے، طبی کیمپس اور تعلیمی مواقع فراہم کر کہ عملی اسلام کا مظاہرہ کریں۔ یہ عملی اقدامات ربیع الثانی کی تقاریب کو محض تقریبات سے بڑھ کر اجتماعی فلاح کے وسائل بناتے ہیں۔ 4 علمی و تحقیقی کام۔ اس ماہ میں مذہبی تاریخ اور روایات پر علمی نشستیں اور مضامین شائع کریں۔ یہ محافل مستقبل میں علمی حوالہ جات کے طور پر کام دیں گی اور نوجوان محققین کو شروعات کا موقع ملے گا۔ محتاط رہنے کی نصیحتیں۔ کسی بے عرس کے موقع پر متضاد نظریات اور متفرق رسم و رواج کو مذہب کے اصل مقاصد سے جدا نہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ محافل ذکر اسلامی اصولوں کے مطابق ہوں اور شرعی حدود کا خیال رکھا جائے۔ خرافات، مبالغہ آرائی یا کسی قسم کی فرقہ وارانہ ریت کو فروغ نہ دیا جائے۔ روحانی تجربے کا مرکز اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہونا چاہیے، نہ کہ صرف روایتی رسومات۔ اختتام کلمات، اسباق و سفارشات۔ ربیع الثانی ایک ایسا موقع ہے جو امت مسلمہ کو اپنی روحانی، علمی اور سماجی شناخت کی یاد دلاتا ہے۔ خواہ اب کسی عرس میں شریک ہوں، کسی علمی مجلس کا اہتمام کر رہے ہوں یا ذاتی طور پر توبہ اور قرآن کے قریب آ رہے ہوں، یہ مہینہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دین صرف رسمی امور تک محدود نہیں بلکہ ایک زندہ طرز حیات ہے جو تعلیم، خدمت اور اخلاق سے وابستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ربیع الثانی کو ایسی سرگرمیوں کے لیے استعمال کریں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، علم و عمل کو فروغ دیں اور معاشرے میں ہمدردی، تعاون اور بھائی چارے کو مضبوط کریں۔ اس مضمون میں تاریخی واقعات کی عمومی نوعیت اور روایتی اجتماعات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں مخصوص نام، ولادتوں و شہادتوں کی فہرست، تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اور ہر واقعہ کی تاریخ و سند فراہم کر کے اس مضمون کو عین مطابق ایک مستند تحقیقی تحریر میں تبدیل کر کے کینوس میں اپلوڈ کر دوں۔ ربیع الثانی میں اہم دینی واقعات۔ بالفاظ تعارف۔ ربیع الثانی اسلامی قمری سال کا چوتھا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسلام تاریخ میں ہر ماہ کا اپنا ایک تاریخی اور روحانی مقام ہوتا ہے اور ربیع الثانی بھی متعدد مذہبی، تعلیمی اور روحانی تقریبات کا مہینہ رہا ہے۔ اگرچہ ربیع الاول کو میلاد نبی کی وجہ سے خصوصی توجہ ملتی ہے، مگر ربیع الثانی میں بھی امت مسلمہ کی زندگی کے کئی اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ اسی ماہ میں بزرگوں، علماء اور اولیاء کے اومن وفات / اومن پیدائش منائے جاتے ہیں، جن کی یاد میں مجالس واعظ و نصیحت، درس و تدریس اور درج شاعر منعقد ہوتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم ربیع الثانی کے ماہ میں وقوع پذیر ہونے والے اہم دینی واقعات، ان کی مذہبی و تاریخی اہمیت اور عوام الناس میں ان واقعات کے حوالہ
سے رائج رسومات و آداب کی تفصیلی روشنی ڈالیں گے۔ ربیع الثانی کا عمومی مذہبی و ثقافتی پس منظر اسلامی تقویم قمری ہے اور اسلامی معاملاً رجوعاں تاریخ، یادداشت اور روحانی مشاہدات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ربیع الثانی کے مہینے میں خاص طور پر روایتی طور پر درویشوں، صوفیوں اور علمی حلقوں کی مجالس، ذکر، محافل، نعت اور دروس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ متعدد علاقوں میں اسما کو اولیاء عالم دین، حافظ قرآن اور بزرگ علماء کے اوم وفات اوم ولادت منانے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعات اکثر مسجد، درگاہ مدرسے میں منعقد ہوتے ہیں اور تالفن سوانے ستاش کردان اولیاء اور ان کی خدمات دینی پر گفتگو کی جاتی ہے۔ اولیاء کرام اور صوفی بزرگوں کے عرس و مجالس ربیع الثانی میں کئی جگہوں پر بزرگان دین کا عرس منایا جاتا ہے۔ صوفی روایت میں بزرگ کا سالانہ اجتماع یادگاری ہوتا ہے جس میں قرآن، ذکر الہی، حکاوات اولیاء نہ صرف ان کے علمی کارنامے یاد کیے جاتے ہیں بلکہ درویش برادری کی اجتماعی یادداشت کو تازہ کیا جاتا ہے۔ عرس کے دوران صدقات، خیرات اور ضیافت کا اہتمام بھی عام ہے۔ عارضی طور پر کہیں کہیں یہ مجالس کئی روز تک جاری رہتی ہیں جن میں روایتی سماقساد، نعت اور قصوہ سرتن اولیاء بیان کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد فرد کو روحانی وابستگی اور اجتماعیت کا احساس دلانا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے عوامی شرکت، اہل ایمان میں محبت رسول اور اہل بیت صحابہ اور علماء کرام کے تذکرے کو فروغ دیتی ہے۔ 2. علماء اور محدثین کے اوم وفات اوم ولادت کی تقریبات۔ ربیع الثانی میں بعض قابل ذکر علماء و محدثین کی یاد منائی جاتی ہے۔ ایسے لمحات میں حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم اسلامیہ پر خصوصی دروس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مدارس اور جامعات اس موقع پر کھلے دروس، سیمینارز اور ورکشاپس منعقد کرتی ہیں تاکہ نوجوان طلبہ کو ان علماء کرام کی خدمات کا شعور رہے۔ یہ تقریبات علمی بیانیے کو زندہ رکھتی ہیں اور نوجوان طلبہ کو تحریک دیتی ہیں کہ وہ علمی وراثت کو آگے بڑھے۔ خصوص طور پر کتب، تراجم، فہرست کتب اور حوالہ جاتی مواد کا تدارک کیا جاتا ہے تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے دسترس آسان ہو سکے۔ 3. مدرسہ جاتی سرگرمیاں اور درسی سلسلے۔ ربیع الثانی کا مہینہ کئی روایتی مدارس میں نئے درسی سال کے آغاز پرانی کلاسوں کے ضمنی جائزے کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے۔ درس، حدیث، شران، احادیث، شران قرآن اور دیگر دینی مضامین کا خصوصی زور اسما میں دیا جاتا ہے۔ بعض مقامات پر حفظ قرآن کے امتحانات، تربیتی پروگرام اور استاذن کرام کے لیکچر منعقد کیے جاتے ہیں۔ تعلیم و تصوف کے یہ پروگرام نوجوان نسل کو دین کے بارے میں عمیق فہم فراہم کرتے ہیں اور علمی روایات کو برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ 4. سماجی احسان اور صدقات کی تقاریب۔ اسلامی تاریخ میں ربیع الثانی میں متعدد علاقوں میں خیرات و صدقات اور غریبوں کی مدد کا خصوصی اہتمام مشاہدہ کیا جاتا رہا ہے۔ یہ روایت دراصل اس اصول پر مبنی ہے کہ دینی اجتماعات صرف روحانی تجربات تک محدود نہیں رہنی چاہئیں بلکہ عملی خدمت، یتیموں اور غربا کی مدد بھی خدمات دین کا حصہ ہے۔ ہسپتالوں، مدرسوں اور مساجد میں مقامی کمیونٹی کی مدد کے لیے فلاحی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں کھانے، طبی سہولیات اور تعلیمی وسائل شامل ہوتے ہیں۔ 5. میلاد محافل، نعت اقصاد۔ نعت اگرچہ روایتی طور پر میلاد نبی کی مرکزی تقریبات ربیع الاول میں ہوتی ہیں مگر بعض کمیونٹیز میں ربیع الثانی میں بھی نعت خوانی اور میلاد کی محافل کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عاشقان رسول کے لیے سارا ربیع کا موسم محبت رسول کے اظہار کا موسم سمجھا جاتا ہے، لہذا ربیع الاول کے بعد بھی یہ محافل تسلسل کے ساتھ منعقد ہوتی ہیں۔ محافل نعت میں نہ صرف شاعری پیش کی جاتی ہے بلکہ اسلامی تاریخ کے اہم واقعات، اخلاقی سبق اور سرت النبوی کی روشنی میں نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ یہ محافل سماجی اتحاد اور ذہنی سکون کا ذریعہ بنتی ہیں۔ 6. مذہبی مباحثہ اور بین المذاہب مکالمہ۔ قومی اور مقامی سطح پر ربیع الثانی میں بعض جامعات، مذہبی تنظیمیں اور سول سوسائٹی ادارے بین المذاہب اور فرقہ وارانہ مکالمے کے فورم منعقد کرتے ہیں۔ اس کا مقصد معاشرتی ہم آہنگی اور فکری مکالمے کو فروغ دینا ہوتا ہے۔ ایسے فورمز میں فقہ، اخلاقیات، جدید چیلنجز اور امت کی اجتماعی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ یہ فورمز نوجوانوں کے لیے بھی مفید ثابت ہوتے ہیں کیونکہ وہ علمی بحث میں حصہ لے کر بہتر فکری بنیادیں حاصل کرتے ہیں اور سماجی مسائل کے حل کی جانب متوجہ ہوتے ہیں۔ 7. تاریخی واقعات اور ان کی تعلیمی اہمیت۔ اسلامی تاریخ میں کئی ایسے واقعات ہیں جن کی یاد بعض سالوں میں ربیع الثانی کے ساتھ منسوب ہوتی ہے۔
مگر یہ بات قابل ذکر ہے کہ واقعات کی تاریخیں مختلف کتب و روایات میں بعض اوقات مختلف ملتی ہیں، اس لیے علمی لٹریچر پڑھتے وقت ہمیں حوالہ جاتی مصادر کا خیال رکھنا چاہیے۔ ان تاریخی واقعات میں کبھی کسی مرکے کسی اسلامی شخصیت کی شہادت کسی شہر میں عظیم علمی ادارے کے قیام کا ذکر آتا ہے۔ ان واقعات کا مطالعہ نوجوان نسل میں تاریخ فہم بڑھاتا ہے اور انہیں ماضی کے رہنما اصول سے روشناس کرتا ہی تام تاریخی حوالہ جات کی جانچ پڑتال ضروری ہے تاکہ غلط فہمیوں مغالطوں سے بچا جا سکے۔ 8 ربیع الثانی میں عبادات اور روحانی مشقیں ربیع الثانی کے مہینے میں عمومی طور پر ایسے اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے جو ہر مہینے میں ترک کیے جانے سے بہتر ہے۔ توبہ و استغفار، نفل روزے، زیارتیں، قرآن خوانی اور مستحسن اخلاقی رویب بزرگان دین کی سیرت کے مطالعے کے ذریعے انسان اپنے اندر تقوی اور اصلاح نفس لانے کی کوشش کرتا ہے۔ مساجد اور درگاہوں میں روزانہ ذکر اور دروس کا اہتمام لوگوں کو روحانی غذا فراہم کرتا ہے اور معاشرتی ربط کو مضبوط کرتا ہے۔ مقامی روایتیں اور فرق ربیع الثانی کے حوالے سے ہر علاقے کی اپنی روایات ہیں۔ کہیں یہ مہینہ عرس اور مجالس کے لیے مشہور ہے تو کہیں مدارس میں خصوصی علمی نشستیں منعقد ہوتی ہیں اور کہیں عام لوگوں کے درمیان صدقات و خیرات کا دورہ ہوتا ہے۔ یہ تنوع امت کے مختلف ثقافتی اظہار کا عکاس ہے۔ کسی بھی روایت کو اپنانے عرض کرنے سے پہلے اس کا شرعی جائزہ اور مقامی معاشرتی ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ دین اور معاشرت دونوں کا اعتدال برقرار رہے۔ 10 نوجوانوں اور خواتین کا کردار ربیع الثانی کی تقریبات میں نوجوانوں کی شرکت اور خواتین کی مدد و خدمات خاص اہمیت رکھتی ہی نوجوان طلباء کی شرکت علمی میدان کو تازہ کرتی ہے، جبکہ خواتین اپنی روایتی خدمات جیسے خانہ داری، رضاکارانہ کام اور بچوں کی تربیت کے ذریعے اجتماعات کو مضبوط بناتی ہیں۔ کئی مقامات پر خواتین کے لیے خصوصی دینی حلقے، دروس، حفظ قرآن اور تربیتی ورکشاپس بھی اسی ماہ میں منعقد کی جاتی ہیں۔ یہ اقدامات معاشرتی توازن اور ذمہ داریوں کو منظم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ نتیجہ ربیع الثانی اگرچہ ربیع الاول کے مقابلے میں عمومی شہرت میں کم نظر آتا ہے، مگر اس کا دینی اور روحانی کردار کم نہیں۔ یہ مہینہ علم، خدمت، ذکر اور اجتماعی عبادات کے لیے ایک موافق وقت ہے۔ اولیاء دین کے عرس، علماء کے دروس، مدرسہ جاتی سرگرمیاں، صدقات، خیرات کے پروگرام، محافل، نعت اور بین المذاہب مکالمے، تمام جز ربیع الثانی کی خوبصورتی اور اس کے دینی معنی کو نمایاں کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مواقع کو محض روایتی تقریبات تک محدود نہ رکھیں بلکہ روحانی تعلیم، خدمت، خلق اور علمی ترویج کے ذریعے اس مہینے کے اجر و ثواب سے بھرپور استفادہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ تاریخی حوالہ جات اور مخصوص واقعات کی درست تاریخی جانچ پڑتال کرنا بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ نسلیں ایک مضبوط اور مستند علمی ورثہ حاصل کریں۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا کرے اور ہمارے اجتماعات کو دین کی صحیح ترجمانی کے قابل بنائے۔ میں ربیع الثانی میں اہم دینی واقعات، تفصیلی مضمون، تعارفی کلمات۔ ربیع الثانی ربیع الاخر ہجری قمری سال کا چوتھا مہینہ ہے۔ اسلامی تقویم چاند کے مطابق ہے، اس لیے ہر سال اس مہینے کے آغاز اور اختتام کی تاریخیں شمسی کیلنڈر کے مطابق بدلتی رہتی۔ عوامت مسلمہ کی تاریخ میں بعض مہینوں کا مخصوص روحانی، تاریخی مذہبی مقام رہا ہے۔ ربیع الثانی بھی انہی مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ مضمون ربیع الثانی کے دوران پیش آنے والے اہم دینی واقعات، ان کے تاریخی اور روحانی پہلوؤں اور امت مسلمہ میں ان کی اجتماعی اہمیت کا جائزہ پیش کرے گا۔ مہینے کی تاریخی حیثیت۔ ربیع الثانی کا تاریخی پس منظر اس مہینے کو براہ راست پیغمبر اسلام کے زمانے سے منسلک نہیں کرتا، جیسا کہ ربیع الاول بعض واقعات، مثلاً ولادت رسول کے تعلق سے بعض روایتیں کے سلسلے میں معروف ہتام اسلامی تاریخ میں کئی بزرگان دین، علماء اور صوفیہ کرام کی ولادت، وصال اور دیگر اہم واقعات اسی مہینے میں واقع ہوئے ہیں۔ ان واقعات نے مسلم معاشرت، روحانیت اور علمی روایتوں پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ مشہور شخصیات اور ان کے وصال / ولادت۔ ربیع الثانی میں کئی اصحاب، تابعین، علماء اور اولیاء اللہ کی ولادت وفات منائی جاتی ہیں۔ ان میں بعض کا شمار امت مسلمہ کے علم و عرفان کے ستونوں میں ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بعض تاریخیں مختلف مکاتن فکر اور روایات میں اختلاف کے ساتھ نقل ہوتی ہیں، اس لیے حقیقت کی تصدیق کے لیے معتبر تاریخی مراجع دیکھنا بہتر ہے۔ عام طور پر اس ماہ میں منائے جانے والے چند اہم اجتماعات اور یادگاریں درج ذیل ہیں۔ 1 الفارس اولاق صوفی یوارس کا رواج۔
ربیع الثانی میں متعدد مشائخ و اولاق اللہ کے اوم وفات یعنی الفارس منائے جاتے ہیں، مثلاً بعض روایتوں کے مطابق غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کا اوم وفات اسی مہینے کے ارد گرد منایا جاتا ہے۔ اسی طرح خواجہ نظام الدین اولا اور شیخ محی الدین ابن عرب کے اوم وفات کے متعلق بھی اسی ماہ میں منائے جانے والی تقریبات کا ذکر ملتا ہے۔ ان الفارسوہے میں ذکر و نعت، دروس قرآن، اجتماعی دعا اور فی سبیل اللہ خیرات شامل ہوتے ہیں۔ مختلف صوفی روایات میں مخصوص تاریخیں ملتی ہیں۔ 2 علمی و فقہی شخصیات کی یادیں۔ اسلامی علوم کے مماروں محدثین اور فقہا کی بعض یادگاریں بھی اسی ماہ میں واقع ہوئی، جنہیں علمی مجالس اور محافل میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ مجالس علمی گفتگو، ان کی تصانیف کا مطالعہ اور ان کے عقائد و افکار کے بارے میں روشنی ڈالنے کے لیے منعقد کی جاتی ہیں۔ 3 شیعہ اسلامی تقویم کے اہم واقعات۔ شیعہ روایات میں بھی ربیع الثانی کے کچھ مخصوص دن اہم شمار کیے جاتے ہیں، جن میں بعض اہلبت کی ولادت وفات شامل ہو سکتی ہیں۔ مختلف شیعہ کتب و روایات میں یہ تاریخیں نقل کی جاتی ہیں اور متقدین ان دنوں میں مجالس ازاک خوشیاں مناتے آؤن۔ اوپر دی گئی مثالیں عمومی نوعیت کی ہیں اور مختلف روایات میں ان کی تفصیل و تاریخوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تفصیل تاریخی حوالہ جات کے لیے معتبر تاریخی مصادر اور کتب کا مطالعہ ضروری ہے۔ ربیع الثانی میں منعقد ہونے والی مذہبی اور روحانی تقریبات۔ مجالس ذکر و نعت۔ ربیع الثانی میں بہت سی جگہوں پر مجالس ذکر اور نعت کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ صوفی سلسلے، دینی ادارے اور علماء اکٹھے ہو کر روایتی طرز ذکر، اسلامی تعلیمات اور پان رسول کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ان مجالس میں اخوت، سچائی اور روحانی اصلاح پر زور دیا جاتا ہے تاکہ عوام الناس کو دین کے روحانی پہلو سے روشناس کرایا جا سکے۔ 2 دروس دینیہ اور تاریخی تقاری۔ رک مساجد اور مدارس میں ربیع الثانی کے موقع پر خصوصی دروس ہوتے ہیں، جن میں اسلامی تاریخ، سیرت، عقائد اور فقہ کے اہم موضوعات پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔ علماء نسل نو کو ماضی کے بزرگوں کی زندگیوں اور ان کے علوم سے روشناس کرواتے ہیں تاکہ امت کے علمی ذخیرے کو برقرار رکھا جا سکے۔ 3 صدقات و خیرات۔ روایات میں ربیع الثانی کو خیر و برکت کا موسم سمجھ کر لوگ صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں۔ یتیموں کی مدد، مساجد کی مرمت اور غربا کی کفالت جیسی سرگرمیاں اس مہینے میں خصوصی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ یہ عمل امت کے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی علامت ہوتا ہی روحانت اور عملی نسائے برائے ربیع الثانی۔ ربیع الثانی میں عبادات و اعمال کی حقیقی اہمیت یہی ہے کہ انسان اپنے اندر اصلاح پیدا کرے۔ اس کے لیے چند عملی تجاویز۔ نیت کی صفائی۔ ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کسی بھی عبادت احسان کا مقصد اللہ کی رضا ہو۔ اقبال قلبی، دل کی توجہ، نماز، ذکر اور قرآن کے پڑھنے میں دل کو شریک کریں، باقاعدگی اور خشوع کے ساتھ عمل کریں۔ وقف علم۔ اس مہینے میں کم از کم ایک دینی اور روحانی کتاب کا مطالعہ کریں، کسی دینی جلسے میں شرکت کریں، تفکر و توبہ، گناہوں کی معافی مانگیں اور نیکیوں کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ سے مستقل رابطہ بنا، سخاوت و مدد خلق، یتیم و مساکین اور ضرورت مندوں کی مدد کریں، صدقہ و خیرات جاری رکھیں۔ ربیع الثانی کے واقعات کا امت پر اثر۔ دینی اور روحانی شخصیات کی یاد و شران حال سے امت کو 2 بنیادی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ 1 علمی و فکری تسلسل۔ بزرگوں کی کتب، ان کے تجربات اور علمی کارنامے نوجوان علماء کے لیے مشن راہ بنتے ہیں، جن سے امت کی علمی روایت مضبوط ہوتی ہے۔ 2 روحانی بیداری۔ اولاق اور علماء کی سوانح ہمیں اللہ کے قریب لانے، نفس پر قابو پانے اور عملی طور پر اسلامی اخلاق اپنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ الفارس اور مجالس ذکر کئی لوگوں کے لیے اصلاح نفس کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ فقہی اور اعتقادی نقطۂ نظر۔ کسی بھی مہینے تاریخ کے متعلق اہمیت منسوب کرتے وقت احتیاط برتنا ضروری ہے۔ فقہی نقطۂ نظر سے عبادات، تروت اور اجتماعی مراسم کی حقیقت نیت، شرائط اور مقاصد پر منحصر ہے۔ بعض علماء کی نصیحت یہی ہوتی ہے کہ جب تک کسی عمل کی شرعی حیثیت واضح نہ ہو، اسے عام حیثیت میں تبدیل کر کے ضروری احکامات کے بجائے ذاتی عبادات و خیرات تک محدود رکھنا ہی بہتر ہے۔ مقامی روایات اور تاریخی اختلافات۔ اسلامی دنیا میں مختلف جغرافیائی علاقوں میں ربیع الثانی کے حوالے سے مختلف روایات رائج ہیں۔ جنوب ایشیا، شام، عراق، مصر اور دیگر ممالک میں مقامی آداب، صوفی سلسلوں کی رسومات اور عقیدتی یادیں مختلف انداز میں منائی جاتی ہیں۔ اس تنوع میں کچھ چیزیں مشترک ہیں۔ ذکر ثنا، تعلیمی پروگرام اور محتاجوں کی خدمت۔ البتہ مخصوص تاریخیں اور روایات میں اختلاف عام بات ہے۔
اور اس لیے ہر روایت کی تاریخی تحقیق ضروری ہے۔ اختتام کلمات ربیع الثانی اگرچہ اسلامی مہینوں میں ربیع الاول اور رمضان جیسی مرکزی اہمیت نہیں رکھتا، مگر اس میں رونما ہونے والے واقعات اور منائے جانے والے الفارس و مجالس امت کے لیے روحانی اور علمی فوائد لے کر آتے ہیں۔ تاریخ و روایت کا مطالعہ علماء کی تجاویز اور شرعی رہنمائی کے ساتھ اس مہینے میں عبادت و اصلاح نفس کو اہمیت دینا چاہیے۔ اگر اب چاہیں تو میں اس مضمون کے ساتھ ہر واقعے کی مخصوص تاریخیں اور حوالہ جات مصادر تاریخی فہرست کی صورت میں فراہم کر دوں تاکہ آپ ہر واقعہ کی اصل حقیقت اور تاریخی پس منظر کو مستند حوالہ جات کے ساتھ جان سکیں۔